وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، محترم نوجوانوں، پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم سب اس روحانی اور بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اصلی اور سچے اہل سنت ہم ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو، نبی پاک کے تمام صحابہ کو، ہر ایک کو موت آئی یا آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وفات کے بعد، موت کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ جلوہ فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی پاور سے وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا درود بھی سنتے ہیں، ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور قبروں کے اندر نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اگر کسی امتی پر مشکل پڑے اور وہ سچے دل اور تڑپ سے اپنے آقا کو پکارے تو لجپال اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں، بے شک۔ لیکن کیا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ جڑ کو کاٹ دو، نہ درخت بڑا ہوگا، نہ پھل لگیں گے، نہ آگے بیج بنیں گے، نہ اس کا سایہ ہوگا، جڑ ہی کاٹ دو نا۔ تو ایسے ہی ہمارے عقیدے کی جڑ کو کاٹا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تم خواہ مخواہ مدد کے لیے بلاتے ہو، خواہ مخواہ کہتے ہو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ تو موت کے بعد بالکل ایسے ہوتے ہیں قبر میں جیسے کوئی پتھر پڑا ہو، تمہاری وہ نہیں سنتے، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، قبروں میں زندہ نہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے، جب زندہ نہیں تو دیکھتے نہیں، جب زندہ نہیں تو سنتے نہیں، جب زندہ نہیں تو مدد کر سکتے نہیں، جب زندہ نہیں تو جواب دے سکتے نہیں۔ اس لیے جڑ کو پکڑا جاتا ہے، اور ثابت کرو تمہارا نبی زندہ ہے،
اور آؤ ہم ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں ہمارا لجپال زندہ ہے۔ قرآن پاک لا دیں مجھے، میں نے صرف رب کا قرآن سنانا ہے۔ محبت سے کہہ لو بھائی، قرآن پڑھ کے بتانا ہے۔ خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی تو بڑی شان والے ہیں۔ شروع کے اندر میں نبیوں کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کی بات بھی شروع میں نہیں کرتا، ولیوں کی بات بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم آپ جو بیٹھے ہیں نا سرکار کے نوکر، سرکار کے غلام، اور اللہ نے آپ کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور قبر کے اندر جا کر تم بھی زندہ ہوگے، سرکار تو بڑی اونچی شان والے ہیں۔ میں آپ کی بات بھی نہیں کرتا، میں بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قبر کی زندگی، قبر کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ قبر کے اندر اگر کوئی بے ایمان کافر چلا جائے، ظالم چلا جائے، وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ میرے آقا تو بڑی اونچی شان والے ہیں۔ قبروں میں کافر بھی زندہ، بولو صحیح، زندہ۔ قبروں میں مومن بھی زندہ۔ اچھا یہ بتاؤ، پولیس والے مجرم کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی غلطی منوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں نا۔ اگر وہ نہ مانے اور مارتے ہیں، مارتے مارتے بعض اوقات مجرم مر بھی جاتا ہے، کیا اس کو مرنے کے بعد پولیس والے اس کو مارتے ہیں؟ اس کو کوئی سزا دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ مر چکا ہے، اب اگر ماریں گے تو اس کو سزا دینے کا فائدہ؟ پتہ چلا مارا کس کو جاتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ جو مر جائے اس کو مارا نہیں جاتا، ایسے ہی نا؟ مارا کس کو جاتا ہے؟ میں اسکول پڑھتا رہا ہوں، اب تو اللہ کے فضل سے پڑھاتا ہوں، کبھی پڑھتا بھی تھا اسکول، مدرسے پڑھتا رہا ہوں، تو بعض اوقات پھینٹی بھی لگ جاتی تھی، استاد صاحب ہمارے پکڑتے، کام نہیں لکھا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لگا بھی دیتے تھے۔ لیکن اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی استاد نے ٹیبل کو مارا ہو، سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ اور تو میرے کمرے میں ہوتا ہے، دوسرے کمرے میں کیسے چلا گیا؟ کوئی ٹیبل کو مارتا ہے؟ کرسی کو مارتا ہے؟ دیوار کو مارتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ زندہ مارا اسی کو جاتا ہے جس کو سزا کا احساس ہو، جس کو سزا دینے سے تکلیف ہو، درد ہو، اسی کو مارا جاتا ہے، کسی اور کو مارا نہیں جاتا۔ اب پڑھو رب کا قرآن، قبر کے اندر کافر جاتا ہے تو قیامت تک کافر پر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ عذاب قبر ہونا کافر پر اس بات کی دلیل ہے، قبر کے اندر کافر بھی چلا جائے تو زندہ، لیکن مار کھانے کے لیے مومن زندہ، رب کی نعمتوں کے مزے اڑانے کے لیے۔ کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ۔ اب سنیے رب کا قرآن، یہ بات سمجھ لیں، مارا کس کو جاتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ اب کافروں کو قبر میں کٹ پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، پڑتی ہے۔ یہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 124، رب کا قرآن سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔
اچھی کہہ لو اب ذرا توجہ سننا. اللہ فرماتا ہے جو بندہ ہماری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. بولیے سے جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا تو اندھا کر کے اٹھائیں گے, اندھا کر کے. تو پتہ چلا قیامت بعد میں آنی ہے. قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو تنگ کرے گا جو بندہ اللہ کے ذکر سے کیا کرتا ہے؟ منہ موڑتا ہے. اچھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سمجھ نہیں آئی. اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آقا ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کافر رب کو نہیں مانتا, منکر ہے رب کا. آقا کافر موجیں مارتے ہیں, تنگ تو مسلمان ہوئے پڑے ہیں. آقا بدر کے اندر 313 تھے, وہ 1000 تھے. ہمارے پاس گنتی کی تلواریں, گنتی کے گھوڑے, گنتی کے اونٹ, اور ادھر ہر چیز کثرت کے ساتھ موجود تھی. آقا مسلمان غریب ہیں, مسلمان دکھی ہیں, کافر سکھی ہیں. اور آج بھی دیکھ لو کافر, ہر مسلمان کہتا ہے جی کافر بڑی ترقی کر گئے, ان کے پاس یہ ہے وہ ہے نا, باتیں ہوتی ہیں نا. تو آج بھی سوال ہوتا ہے اس آیت پر کہ قرآن نے تو کہا ہے جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ, لیکن تنگ مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اور آسان کون ہے؟ کافر ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آقا ارشاد فرما دے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس زندگی سے مراد ہے قبر والی زندگی. کون سی زندگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ قبر کے اندر جاتا ہے, بے ایمان ہو, ظالم ہو, کافر ہو, فاسق ہو, فرمایا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر گنجا سانپ مسلط کر دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے روزانہ اس کو بار بار ڈستا رہتا ہے. فرمایا یہ ہے تنگ زندگی. تو تنگ زندگی کون سی ہے؟ قبر والی. اب سنیں اللہ کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کافر بے ایمان کی زندگی ہم کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے. پتہ چلا قبر کے اندر کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, لیکن اوکھی کے سوکھی, بولو اوکھی. مومن کو قبر میں زندگی ملتی ہے کیسے؟ سوکھی. اور کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ, مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ, شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ, اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ. تو اس آیت نے بتا دیا کہ قبر کے اندر کافر زندہ لیکن تنگ. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, اس کے لیے زندگی ہے کیسی؟ دن کا, تنگ زندگی ہے. تو پتہ چلا زندگی تو ہے نا, تنگ ہی صحیح زندگی تو ہے نا. جو اللہ اپنے دشمنوں کو قبر کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے وہی اللہ اپنے محبوبوں کو بھی قبروں کے اندر زندگی عطا فرما سکتا ہے.
اب پھر محبت سے پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو، لطف آ جائے، پتہ چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم۔ تو جو ہے یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک آیت، آیتیں بھی گنتے جانا۔ اب آئی دوسری آیت۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے نوح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ 1250 سال تک طوفان آنے سے پہلے تبلیغ فرمائی، صرف 80 بندے ایمان لائے۔ کتنے؟ 80۔ بڑے شرارتی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو بڑا سمجھایا، باز نہ آئے، کافر کے کافر رہے۔ صرف 80 بندے، 8 گھر کے، 72 دوسری برادریوں کے، صرف 80 بندے 1250 سال میں ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن ان کے اس رویے سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب یہ 29واں پارہ سورہ نوح کے اندر وہ آپ کی دعا موجود ہے، ذرا محبت سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ رکھ، ٹوٹل کافر مار دے یا اللہ، کسی ایک کو بھی زندہ نہ رکھ۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، پانی کا طوفان آ گیا۔ وفارت تنور، ایک تنور تھا، اللہ نے فرمایا نکل پانی یہاں سے، اس سے پانی ابل پڑا۔ آسمان کو حکم ہوا، پانی برسا، اوپر سے نیچے سے ہر طرف پانی پانی۔ بیڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا لیا، 80 ایمان والے بٹھائے اور بیڑا تیرنے لگ گیا۔ اب باقی جتنے کافر تھے سب کے سب کہاں گئے؟ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ فرماتا ہے کیسے ان کے برے کرتوت تھے، برے کام تھے، کیسی ان کی برائیاں تھیں، جس کی وجہ سے پہلے پانی کے اندر غرق کیے گئے، ڈبوئے گئے۔ غرق کیے جانے کے فوراً بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کافروں کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ ایک جہنم وہ جو قیامت کے بعد ملنی ہے، ایک جنت وہ جو قیامت کے بعد، لیکن ایک جہنم اور ایک جنت قیامت سے پہلے بھی ہے، وہ قبر ہے۔ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ آدمی مر کر جہاں بھی جائے وہی جگہ اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ تو کافر پانی کے اندر ڈوبے، ان کی صرف روح ڈوبی یا جسم بھی ساتھ؟ بولو، جسم اور روح دونوں ڈوبے۔ اب جو چیزیں پانی کے اندر ڈبوئی گئی ہیں انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر داخل فرمایا ہے۔
یہاں کوئی جامعہ کا طالب علم بیٹھا ہے؟ ماشاء اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں گے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگرے کو ادخلو نارا، ڈبوئے گئے آگ میں داخل کیے گئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگرے کو فادخلو نارا، ادخلو سے پہلے فا لگایا۔ کیوں؟ اگر فا نہ ہوتا تو شک پڑ جاتا، پتہ نہیں ڈبوئے کب اور آگ کے اندر پتہ نہیں کب گئے، اس لیے اللہ نے فوراً اغرقو کے بعد ادخلو سے پہلے فا داخل کر دیا۔ یہ فا آتا ہے الفاء للتعقیب مع الوصل، فا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے کام کے فوراً بعد اگلا کام ہوا ہے، پچھلے کام کے فوراً بعد اگلا کام ہوا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، فرمایا کیسے ان کے برے کام تھے جس کی وجہ سے پہلے پانی کے اندر غرق کیے گئے، پھر فوراً بعد آگ کے اندر داخل کیے گئے۔ پہلے پانی کے اندر جسم اور روح دونوں، پھر آگ کے اندر بھی جسم اور روح دونوں داخل کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں تو پھر یہ آگ کا سیکہ دینے کا فائدہ، آگ کا عذاب دینے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ تو پتہ چلا قبر کے اندر کافر زندہ لیکن تنگ، مشکل میں، عذاب میں، مومن زندہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں۔ کتنی آیتیں ہوگی جی؟ دو۔ ایک اور کافروں کے بارے میں آیت سن لیں، پھر اس کے بعد مومنوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، جس کا قرآن نے نام یہ بتایا ہے مومن آل فرعون۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس کا کام کیا تھا؟ قوم والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنی، اس بندے نے سامنے آ جانا، جیسے ہی موقع ملتا اللہ کے نبیوں کے حق میں بولتا، لیکن ایسے نہیں بولتا تھا جیسے لبیک والے بولتے ہیں، تھوڑا ڈر ڈر کے بولتا تھا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا بنی فرعون کی برادری کا، لیکن کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، سیاسی بیان دیتا۔ یار کیوں کرنے لگے یار، کیا گواہ ہے تمہارا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی باتوں میں سچے ہیں تو عذاب آ کر رہے گا، اگر اپنی باتوں میں سچے نہیں ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال انہیں پر جائے گا نا۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا تھا، اس لیے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا او لوگوں مجھے بتاؤ، قرآن میں جس بندے کا ذکر آیا مومن آل فرعون، اس کی شان زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس کی شان زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہا کہ وہ نبیوں کے حق میں بولتا تھا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا واہ بھائی واہ، بلے 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 بلے، اور تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور ٹھیک ہے حق میں بولتا تھا، لیکن اتنی جرت نہیں کر سکا بیچارہ کہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے۔ وہ حق میں بیان تو مخالف بھی دے دیتے ہیں نا، مزہ تو پھر ہے نا، کہے کہ میں پڑھتا ہوں کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا، اب جس کا دل کرتا ہے میدان میں آ جائے، جس طرح حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا۔ آئے ہائے، اس لیے اس لیے
حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرا فتویٰ ہے کہ اس مومن آل فرعون کی ساری زندگی ایک طرف، ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک گھڑی ایک طرف. آئے ہائے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. پتہ چلا مولا علی حضرت ابو بکر صدیق سے لڑتے نہیں تھے بلکہ ان کی شان اور عظمت ہی بیان کیا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے ہم بھی صدیق کی شان بیان کر لیں؟ ہیں؟ اچھا جی، پھر پنجابی کے شعر ہیں، پڑھ لیں. صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے، وچ غار رلے تے مزار رلے، غار وچ بھی مزار وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حال چ یار دے نال رلے، اجے پوچھنا اے ایمان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں. جو ہے اچھا، قوم والوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں شک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہے تمہاری برادری کا، لیکن ان کا بن گیا، اس لیے قتل کرو. تو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کوشش ناکام کر دی. مالک خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اللہ نے اس مومن کو کافروں کے مکر سے بچا لیا. اب کیا ہوا؟ کافروں پر ایک عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. فرمایا کہ کافروں کو ایک برے عذاب نے آ کر گھیر لیا. وہ برا عذاب کیا ہے؟ اللہ نے پہلے تو ان کو ڈبویا. فرعون اور اس کی فوج کہاں غرق ہوئی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے مارا عصا، دریا پھٹ گیا، رستہ بن گیا، آپ اپنی قوم کو لے کر چلے گئے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ بھی دوبارہ ڈنڈا نہیں مارنا، دوبارہ ڈنڈا مارا تو رستہ بند ہو جائے گا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان کو بھی آنے دینا. انہم جندم مغرقون، انہوں نے اتھے تننا گا، اتھے ڈوباں گا انہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون آیا، دیکھا رستہ بنا ہوئے، بلے بلے بلے. اس نے کہا اے دیکھو میری قدرت، میں بعد میں پہنچا ہوں، رستہ میں نے پہلے بنا لیا دریا کے اندر. یہ فرعون کہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا جی پھر گزرو نا. اب فرعون لگاتا ہے اپنی گھوڑی کو ایڑی، چل چل، وہ دوڑتی نہیں. اللہ نے بھیجا حضرت جبریل کو، جبریل ذرا ٹورے نا انہوں، ٹورے نا انہوں. انہوں آ کے لائی کک، گھوڑی ہو گئی. جب فرعون گیا دریا کے اندر تو سارا لشکر بھی پیچھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب مارو ڈنڈا. اب آپ نے ڈنڈا مارا تو دریا مل گیا. پتہ چلا نبی تو نبی ہے، نبی کے ڈنڈے کے اندر بھی اللہ نے اتنی پاور رکھی. ایک مرتبہ مارے تو دریا پھٹ جاتا ہے، دوسری مرتبہ مارے تو پھٹا ہوا دریا بھی جڑ جاتا ہے. یہ شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو رب کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا
اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا توجہ ہے۔ فرعون کی فوج آئی، دریا بند ہو گیا۔ ایک یہ عذاب، برا عذاب، یا اللہ اور کوئی عذاب بھی ہے ان پر؟ فرمایا ہاں۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ اپنے نہیں ادھر ہے ان کی، یہ تو ٹائم شروع بھی نہیں ہوا۔ ہو گیا۔ اچھا ہو گیا شروع، 43 پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا کہ ان فرعونیوں کو صبح و شام 2 مرتبہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، صبح اور یہ قرآن کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح و شام 2 مرتبہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، فرمایا پھر جب قیامت آئے گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر قیامت والے دن حکم ہوگا ان کو صبح و شام کے عذاب سے نکالو، ان کو پھینکو جہنم کے اندر۔ تو پتہ چلا قیامت بعد میں، بڑا عذاب بعد میں، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ فرعونیوں کو روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب دیتا ہے۔ تو جب آگ کا عذاب صبح و شام ان پر ہو رہا ہے تو وہ زندہ ہوئے یا مردہ؟ بولیے زندہ۔ تو پتہ چلا قبر کے اندر کافر بھی، کافر سے مومن کی زندگی یا اللہ، مومن سے شہید کی زندگی یا اللہ، شہید سے نبیوں کی زندگی یا اللہ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی یا اللہ۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ اب آئی 4تھی آیت۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کتنی آیتیں پڑھ لی ہیں؟ کیا یہ سوال کہ کتنی آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں اس پنکھے سے پوچھ سکتا ہوں میں؟ بولو، آپ پوچھیں گے؟ کیوں؟ جواب نہیں دے سکتا، مردہ ہے، اصل جواب یہ ہے، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اب اللہ نے محبوب کو ایک حکم دیا تھا، وہ سنیں، رب کا قرآن 25واں پارہ، معراج کی رات اللہ نے سرکار پر یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح۔ یہ معراج کی رات حکم ملا، وَاسْأَلْ صیغہ امر، محبوب آپ پوچھیں کن سے؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، محبوب یہ نبی سارے آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح، کیا اللہ نے کبھی کوئی ایسا بت بنایا جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہو؟ ان سے پوچھیں۔ تو پوچھا کس سے جاتا ہے؟ تو پتہ چلا معراج کی رات سارے نبی سرکار کے سامنے تھے، سب
زندہ، جب سرکار کو دیکھنے کے لیے آنے والے زندہ، تو جس کو دیکھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں وہ کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے سارے نبیاں بھی ایہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، معراج کی رات مسجد اقصا میں کیا ہوا تھا؟ نماز ہوئی تھی۔ کس نے پڑھائی تھی؟ پکی بات ہے، شک تو نہیں؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا، کوئی بندہ ہو کسی بھی کمپنی کا ہو، سارے کہتے ہیں کہ نہیں معراج کی رات مسجد اقصا میں کیا ہوئی؟ نماز۔ پڑھائی کس نے؟ نبی پاک نے۔ پڑھی کنہوں نے؟ نبیوں نے۔ آدم علیہ السلام آئے تھے، بولتے جاؤ۔ نوح علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ یہ سارے نبی قبروں والے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد معراج کی رات مسجد اقصا میں آ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اگر معراج کی رات اپنی قبروں سے چل کر مسجد اقصا کے اندر آ سکتے ہیں، تو قسم ہے پروردگار کی، رب کا محبوب چاہے تو یہاں بھی جلوہ فرما سکتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے کہو بھائی۔ خواجہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ ملنے گئے غازی علم الدین شہید کو جیل میں۔ غازی صاحب نے کہا بابا جی تسی سیدزادے اننے وڈے پیر، آپ کی خدمت تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کہیں تو سورہ یوسف سنا دوں؟ ہائے ہائے۔ انہوں نے کہا جی سناؤ۔ غازی علم الدین شہید نے سورہ یوسف پڑھ کے سنائی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے حافظوں، عالموں، قاریوں سے قرآن سنا، لیکن اتنا مزہ کبھی نہیں آیا جتنا اب آیا۔ پوچھا غازی اتنا سونا قرآن کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ مجھے تو ایک لفظ نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھا، بس جس کے نام پر قربانی دی ہے نا وہ محبوب خود آ کر مجھے سکھا گیا ہے۔ آئے ہائے یا رسول جو آقا غازی علم الدین شہید کو قرآن سکھانے آ سکتے ہیں، یقیناً وہ زندہ ہے نا، تو وہ چاہیں تو یہاں بھی جلوہ فرما سکتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ تو ان کی طبیعت پر ہے، ان کی رحمت کے جوش آنے پر ہے۔ جب سرکار کا دل چاہتا ہے، جہاں چاہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جلوہ گری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ خدا کی قسم ہے اس مسئلے پر میں اتنی دلیلیں دے سکتا ہوں، اتنی دلیلیں، کوئی سرکار کی شان کا منکر جواب ہی نہیں دے سکے گا، اتنی دلیلیں ہیں میرے پاس۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا بھی واقعہ، سرہند کے دو اور حافظوں کا بھی واقعہ کہ سرہند شریف جہاں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رہتے تھے ہندوستان میں، ٹیلوں پر بیٹھ کر دو حافظ قرآن کا دور کر رہے تھے۔ ان کے پاس نا کچھ لوگ آئے، جیسے عربی لوگوں نے لباس پہنا ہوتا ہے ویسا لباس تھا، آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ کر بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنا۔ جب انہوں نے تلاوت کر لی تو آنے والے جو تھے ان کا جو سردار تھا اس نے کہا جزاکم اللہ خیرا حقیتما حق التلاوہ، اور قرآن کے قاریو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے السلام علیکم، چلے گئے۔ سوچنے لگے اوے قاری صاحب یہ کون تھے؟ کہ یار پتہ نہیں کون تھے، لیکن ایک بات ہے جب مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔
اب وہ کہتے ہیں یار یہ کون ہو سکتے ہیں، دیکھے ساتھ والے کتنا ادب کرتے تھے، یار یہ کون ہے، کتنا چہرے پہ نور تھا، ہائے ہم تو نام بھی نہ پوچھ سکے، خدمت بھی نہ کر سکے، پتہ نہیں کون تھا رب کا پیارا کوئی۔ یہی باتیں کر رہے ہیں دونوں آپس میں، اتنے میں ایک اور آ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور قرآن کے قاریوں بتاؤ کیا ابھی ابھی تمہارے پاس آمنہ کا لال آیا تھا؟ آمنہ کا لال آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی آئے تو تھے لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے۔ انہوں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کرو، سرکار خود روزے سے آئے تھے تمہارا قرآن سننے آئے ہیں۔ چنگا السلام علیکم، میں چلا۔ اب دوڑ پڑے، کہا سرکار تو چلے گئے، چلو تجھے کیوں جانے دے، تو جو سرکار کی خبریں رکھتا ہے معمولی تو نہیں نا، بتا تو کون ہے؟ اس نے چہرے سے پردہ اتارا، کہا انا ابو ہریرہ، آئے میں مصطفیٰ کا صحابی ابو ہریرہ ہوں۔ آئے اللہ کی شان، یہ واقعہ اللہ نے ان سے لکھوایا جو کہتے ہیں نبی زندہ ہی نہیں، ان سے اللہ نے یہ واقعہ لکھوایا، ان کی کتاب میں لکھوا کر ان سے چھپوا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیا ہے توجہ ہے؟ یہ نبی ملاقاتیں کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، دوسروں سے ملتے ہیں، اگر شک ہو کسی کو تو آ جائے، رب کا قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کو سنا دوں؟ ذرا محبت سے کہی سبحان اللہ۔ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ اب بھائی پانچویں آیت، پانچویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یا اللہ ٹھیک، اور فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، 21واں پارہ، فرمایا ان دونوں کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ دونوں کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ یہ کون ہیں دو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی ملاقات میں شک نہ کرنا؟ جاؤ جس کی مرضی تفسیر اٹھا لو، دعوے سے کہتا ہوں ہر ایک نے مجبور ہو کے لکھا، کسی نے مسرور ہو کے لکھا، مزے سے، مزے سے لکھا، کسی نے مجبور ہو کے لکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہے جو اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں جب اللہ نے کہا ہے کہ نبی آپس میں ملتے ہیں شک نہ کرنا، تو کیوں شک کرتا ہے؟ تو بھی گج وج کے کہہ دینا اللہ کے نبی زندہ ہے اور جب چاہتے ہیں ملاقاتیں بھی فرما لیتے ہیں۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، دونوں کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ اب ملاقات کی ایک اور بات، بس گفتگو ختم۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف سے پڑھنا ہوں، بخاری شریف پڑھنا تو رب کا قرآن تھا لیکن موڈ بن گیا حدیث بھی سنا دوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نے۔ ہمارے ابا جی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا جی دانا کیوں کھادا؟ کیا کہا؟ بابا جی دانا کیوں کھادا؟ نہ کھاؤ نا۔ بابا جی نے فرمایا موسیٰ اللہ نے تمہیں تورات دی ہے؟ جی۔ کیا تورات میں تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 12,000 سال پہلے لکھ دیا تھا میرا آدم جنت میں ہوگا، دانا کھائے گا پھر نیچے جائے گا؟ کیا تمہاری کتاب میں نہیں لکھا؟ کہا جی لکھا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے لکھ دیا تو میں کیسے ٹل سکتا تھا؟ اب یہ مناظرہ ہوا آپس میں۔ اب یہ بتاؤ آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے یا موسیٰ علیہ السلام؟ بولو آدم علیہ السلام۔
تو پھر میں پوچھتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام زندہ تھے یا وفات ہو چکی تھی؟ وفات ہو چکی تھی. تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ پھر یہ مناظرہ کب ہوا؟ یا آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا؟ اگر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ماننا پڑے گا آدم علیہ السلام قبر میں زندہ، اور بخاری کی حدیث کے مطابق چاہیں تو زندہ لوگوں سے آ کر مناظرہ کر لیں. اگر یہ مناظرہ ہوا آدم علیہ السلام کے دور میں تو پتہ چلا نبی اپنے پیدا ہونے سے بھی پہلے وجود رکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے آ بھی سکتا ہے. ارے جو پیدا ہونے سے پہلے وجود رکھتے ہیں پیدا ہونے کے بعد کون کہتے ہیں ختم ہو گیا؟ پیدا ہونے کے بعد بھی جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. اگر آدم علیہ السلام کے دور میں ہوا تو بھی ہم سچے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تو بھی ہم سچے. ایک بندہ کہتے ہیں نہیں جی وچاڑلے دور چویا ہے وچکار، آدم کی وفات کے بعد موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے. میں نے کہا پھر بھی ہم سچے، پھر بھی ہم سچے. بچے چوں کر یا چاں کر ماننا پڑے گا اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں. خدا کی قسم اگر ٹائم ہوتا تو رب کے قرآن کی 63 آیتیں پڑھ کے سناتا کہ آمنہ کا لال زندہ ہے. 63 میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے دنیا میں جو زندگی کے عرصے گزارے وہ 63 سال ہیں. اس لیے کوئی شان سننے والا ہو یا منکر ہو جو بھی ہو، الحمدللہ رب کے قرآن کی 63 آیتیں پڑھ سکتا ہوں اور ان سے ثابت کروں گا آمنہ کے لال مٹے نہیں ہیں، قبر کے اندر زندہ ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. اسلام کے دو شعر پڑھ لیں پھر دعا مانگتے ہیں.